بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران نے کار کوٹھی کے گیٹ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کال بیل کی بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا لیکن معزز آدمی نمودار ہوا۔ جی فرمائیے، اس معزز آدمی نے عمران کو سر سے پیر تک غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ عمران ایک ادھیڑ عمر آدمی کے میک اپ میں تھا۔ آپ ارشد صاحب کے قبلہ و کعبہ ہیں؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ قبلہ و کعبہ؟ کیا مطلب؟ میں اس کا والد ہوں، بوڑھے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، تو ابھی آپ کو یہ القابات نہیں ملے؟ حیرت ہے، یہ آج کی نسل کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے قبلہ و کعبہ والد محترم کو تو اگر خالی قبلہ کہہ دیا جائے تو وہ فوراً ہی ہمارے سروں پر طبلہ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور وہ بوڑھا آدمی بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سمجھ گیا، واقعی آج کل ان القابات سے کان مانوس نہیں رہے، ورنہ ہمارے زمانے میں تو قبلہ و کعبہ کے الفاظ والد کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال فرمائیے، بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف و تحسین کے آثار نمایاں تھے، جیسے اسے عمران کی سعادت مندی پسند آئی ہو۔ مجھے آپ کے خلف رشید، ہونہار، سعادت مند، فرما بردار، از قسم برخودار، نام میں نامی، ارشد فانی سے ملنا ہے۔ میرا نام علی عمران ابن رحمان قوم پٹھان ہے۔ عمران نے بڑے سعادت مندانہ لہجے میں کہا۔ اچھا میں سمجھ گیا، لیکن برادر محترم وہ تو آج کل کسی سے نہیں ملتا۔ بوڑھے نے بے اختیار ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جناب، میں نے پہلے بھی دست بستہ الف بے ہو کر عرض پر واضح کی ہے کہ میرا نام کسی نہیں بلکہ علی عمران ابن رحمان قوم پٹھان ہے۔ آپ کے خلف رشید، ہونہار، سعادت مند، فرما بردار، بے وقار باوقار فرزند ارجمند بے شک کسی سے نہ ملیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمران کی زبان چل پڑی۔ کیا آپ واقعی دلچسپ آدمی ہیں، لیکن آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ بوڑھے نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا۔ واہ، آپ کے اس کیوں کا جواب نہیں۔ ویسے انگریزی میں اسے وائی کہتے ہیں اور فرانسیسی میں، معاف کیجیے، ابھی میں نے فرانسیسی پڑھی نہیں ہے کیونکہ میرا فی الحال فرانس جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ البتہ گریٹ لینڈ کی ٹکٹ میرے جیب میں ہے، اس لیے انگریزی کے چند لفظ میں نے مجبوراً پڑھ لیے ہیں۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیے، بلکہ مشاہدہ فرما لیجئے کہ مجھے کیوں کی انگریزی آتی ہے، لیکن اس کا جواب تو شاید انگریزوں نے ابھی تک سوچا ہی نہیں، عمران نے کہا، اور بوڑھا حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتا رہا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے جیسے اسے عمران کی ذہنی صحت مشکوک محسوس ہونے لگی ہو۔ ڈیڈی، کون ہے دروازے پر؟ اچانک ایک نوجوان کی آواز پھاٹک کے پیچھے سے سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک صحت مند اور وجیح نوجوان دروازے پر نمودار ہوا، اور اسے دیکھتے ہی عمران پہچان گیا کہ یہی پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کا اسٹار بیٹسمین ارشد ہے، کیونکہ وہ اس کی تصویریں اخبارات میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ یہ صاحب تم سے ملنے آئے ہیں؟ ارشد کے والد نے مسکراتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ ہیں آپ کے خلف رشید، فرزند ارجمند، سعادت مند؟ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ جی فرمائیے، ارشد نے حیرت سے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ساری فرمائش میں یہیں پھاٹک پر ہی کھڑا پوری کروں گا؟ دیکھیے، میرے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، اس کا جن بیچارہ بناسپتی گھی، گلی سڑی سبزیاں اور ریت ملے آٹے کی روٹیاں کھا کر اب اتنا نحیف و نزار ہو چکا ہے کہ اتنی دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا۔ کجا آپ کا یہ کہنا کہ یہاں کھڑے کھڑے ساری فرمائشیں پوری کر دی جائیں؟ کیا آپ کی اتنی خوبصورت کوٹھی میں وہ لکیریں کھینچنے والا اور تصویریں بنانے والا کمرہ نہیں ہے؟ لکیریں کھینچنے والا اور تصویریں بنانے والا کمرہ؟ ارشد نے بری طرح حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لکیریں کھینچنے اور تصویریں بنانے کے فن کو شاید ڈرائنگ کہتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، آپ کا مطلب ڈرائنگ روم سے تھا؟
ٹھیک ہے، تشریف لائیے، ارشد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے والد بھی ہنس دیے۔ یہ صاحب بہت دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، ارشد کے والد نے ارشد سے مخاطب ہو کر عمران کی تعریف کرنے کے انداز میں کہا، لیکن ان کی آمد کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مقصد ہی تو مقصد زندگی ہوتا ہے جناب خلف رشید صاحب، اور جب مقصد ہی معلوم نہ ہو تو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، اور یہ بے بڑا خطرناک لفظ ہے، جس کے ساتھ لگ جائے اس کی کارکردگی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے بے کار، بے وفا، بے زار، بے تاب، بے چین، بے سکون۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ آپ تشریف رکھیں اور سیدھے سادے الفاظ میں مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس بار ارشد نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کا والد اندر چلا گیا تھا۔ میں نے آپ کے قبلہ و کعبہ کو اپنا تعارف کرا دیا ہے، چلیے آپ کو بھی کرا دیتا ہوں۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے۔ عمران نے یک لخت انتہائی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے حماقت کا نقاب اس طرح سے رکھ گیا تھا اور اس قدر ٹھوس سنجیدگی اس کی جگہ نمودار ہو گئی تھی کہ ارشد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ کوئی شخص اس قدر جلد بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ علی عمران MSc DSc تو آپ کوئی سائنسدان ہیں، لیکن میرا تو سائنس سے کوئی تعلق نہیں، ارشد نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ آج کل کے زمانے میں کھیل بھی ایک سائنس ہے ارشد صاحب، اور جرم بھی۔ آپ کھلاڑی بھی ہیں اور آپ نے اچانک گریٹ لینڈ کے دورے پر نہ جانے کا اعلان کر کے قومی جرم بھی کیا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو آپ اس سلسلہ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تعلق کس اخبار سے ہے؟ میرا تعلق اخبار سے نہیں، سائنس سے ہے، اور سائنس، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آج کل جرم بھی سائنس ہے، اور آپ میرے خیال میں اس سائنسی تجربے کی زد میں آ چکے ہیں۔ لیکن مسٹر ارشد، سائنس ہمیں کہیں آگے بڑھنے کی ہدایت دیتی ہے۔ اگر ایک نظریہ قائم ہوتا ہے تو اس کا توڑ بھی سامنے آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس تجربے کو اوپن کیا جائے۔ معاف کیجیے، میرے پاس آپ کی ان فضول باتیں سننے کا قطعاً وقت نہیں ہے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، ارشد نے یک لخت پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، ایک پیارا سا بچہ انتہائی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ڈیڈی، ڈیڈی، وہ آدمی باہر کھڑا ہے، ڈیڈی جو مجھے زمین پر گرا کر ذبح کر رہا تھا، بچے نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ علی، پلیز ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، اب میں تمہیں دادا ابو کے پاس چھوڑاؤں، ارشد نے جلدی سے بچے کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسے لیے ہوئے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ اس میک اپ میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ شاید ارشد کسی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ذریعے گریٹ لینڈ کے دورے پر جانے سے روکا گیا ہے، اور اس صورت میں لازماً اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہوگی، اور یہاں پہنچ کر اس نے جان بوجھ کر ایسی باتیں کی تھیں تاکہ اگر کوئی نگرانی کرنے والا ان کی باتیں سن رہا ہو تو وہ اسے کوئی خبتی آدمی ہی سمجھے، لیکن اب اس معصوم بچے کی بات نے اس کے ذہن کی کئی کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، پلیز تشریف لے جائیے، میں بے حد پریشان ہوں، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ارشد نے دوبارہ اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے تیز لہجے میں اور آخر میں منت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کا یہ انداز سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا ہے۔ تو تمہیں علی کی بنا پر بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہارا اکلوتا لڑکا ہے شاید، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ نہیں، مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا، بس میں خود نہیں جانا چاہتا، ارشد نے بری طرح گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ ارشد، تم مرد ہو اور ایک ملک کے ایسے کھلاڑی ہو جس پر پورے ملک کو ناز ہے، تمہیں اس طرح گھٹیا درجے کے مجرموں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ پاک ایشیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مجرموں کے وہ بازو توڑ سکتے ہیں جو تمہارے بیٹے کی طرف بڑھیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کا لہجہ ایسا تھا کہ ارشد یک لخت چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی سی نظر آنے لگیں۔ تم کون ہو؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ ارشد نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے بڑے اطمینان سے جیب سے ایک کارڈ نکال کر ارشد کی طرف بڑھا دیا۔ وہ پہلے ہی پوری تیاری کر کے آیا۔ چیف آف اسپیشل ایجنسی، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پاک ایشیا میں ایک ایسا ادارہ ہے جو پاک ایشیا کی عزت اور ساکھ کے خلاف کام کرنے والے
مجرموں کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور جیسے ہی تم نے کھیلنے سے انکار کیا ہم سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ چنانچہ ہمارا ادارہ حرکت میں آ گیا اور ہمیں ایسی اطلاعات مل گئیں کہ تمہارے بچے علی کی وجہ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آج میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں پوری تفصیلات حاصل کر سکوں۔ تم یقین رکھو کہ تمہارے بچے علی کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ ہم تمہیں کھیلنے پر مجبور نہیں کرتے، لیکن اگر تم یہ خود محسوس کرو کہ مجرموں کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں پھر تمہارا فیصلہ بھی بدل سکتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں اس وقت میک اپ میں ہوں، اس لیے اگر تمہاری کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہو تو وہ مجھے پہچان نہ سکیں، اور میں نے تمہارے اور تمہارے والد کے ساتھ باہر جان بوجھ کر ایسی گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی نگرانی کرنے والا گفتگو سن رہا ہو تو وہ اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ اسے سمجھانے پر اس لیے مجبور تھا کہ ارشد محض ایک کھلاڑی تھا، اسے جرم یا مجرموں اور سیکرٹ ایجنٹوں کے بارے میں ظاہر ہے کوئی علم ہی نہ تھا۔ میں کیا بتاؤں، میں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں، بس میں نہیں کھیلنا چاہتا، ارشد نے متذبذب لہجے میں کہا۔ شاید وہ ذہنی طور پر شدید خوفزدہ تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ارشد، اگر ایسی بات ہے تو پھر میری بات سن لو۔ تم اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن مجرم تمہاری توقع سے کہیں زیادہ شفاق واقع ہوئے ہیں، تمہارا بچہ پھر بھی محفوظ نہ رہے گا، عمران نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ارشد نے یکلخت دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا۔ علی بڑا پیارا اور معصوم بچہ ہے، اس کی زندگی صرف اس صورت میں محفوظ رکھ سکتی ہے کہ اگر تم مجھے کھل کر ساری باتیں بتا دو، ورنہ مجرم صرف اپنا مقصد دیکھتے ہیں، انہیں کسی بچے کی معصومیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، عمران نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا، وہ علی کو مار ڈالیں گے، میں کچھ نہیں بتا سکتا، ارشد نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اٹھ کر تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر وہ ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ جو کچھ وہ جاننا چاہتا تھا کم از کم وہ اسے پتہ چل گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی کار میں بیٹھ کر وہ کالونی سے باہر جانے والی سڑک پر جیسے ہی مڑا، اچانک چونک پڑا، کیونکہ ایک سرخ رنگ کی کار اس کے تعاقب میں تھی۔ عمران نے تعاقب کا پوری طرح یقین کرنے کے لیے کار کو ایک ویران سڑک کی طرف موڑ دیا۔ سرخ رنگ کی کار اس کے پیچھے تھی۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر مشین پستل نکالا اور اسے گود میں رکھ کر اس نے کار کی رفتار غیر محسوس انداز میں آہستہ کر دی۔ نتیجے میں سرخ رنگ کی کار نزدیک آتی گئی۔ عمران نے کار اور آہستہ کی، اور پھر جیسے ہی سرخ رنگ کی کار نزدیک آئی اس نے بجلی کی سی تیزی سے یکلخت کار موڑی اور انجن آف کر کے وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا، اور دوسرے لمحے مشین پستل کی نال سرخ رنگ کی کار کے ڈرائیور کی گردن سے لگ چکی تھی۔ نیچے اتر آؤ ورنہ، عمران نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے گرا کر کہا، اور ڈرائیور جو ایک غیر ملکی تھا چپ چاپ نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ ادھیڑ عمر شخص اس قدر پھرتی اور چستی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لو، جلدی کرو، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور مشین پستل کو چھال کر اس نے نال سے پکڑ لیا۔ غیر ملکی کی چونکہ اس کی طرف پشت تھی اس لیے وہ اسے ایسے کرتے ہوئے نہ دیکھ سکا، لیکن غیر ملکی شاید اب حیرت کے جھٹکے سے سنبھل گیا تھا، اس لیے وہ بجائے دونوں ہاتھ اٹھانے کے یکلخت تیزی سے مڑا۔ وہ شاید اب عمران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے عمران پہلے سے ہی ہوشیار تھا، اس لیے دوسرے لمحے اس کی کنپٹی پر مشین پستل کا دستہ پوری قوت سے پڑا، اور وہ اچھل کر پہلو کے بل اپنی کار سے ٹکرایا۔ کار سے ٹکرا کر اس نے اچھل کر عمران کے پہلو میں لات مارنی چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کی لات حرکت میں آ چکی تھی، چنانچہ دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا پشت کے بل سڑک پر گرا، اور عمران کی دونوں ٹانگیں چند لمحوں کے لیے کسی مشین کی طرح حرکت میں آئیں، اور غیر ملکی کو سیدھا ہونے کی بھی مہلت نہ ملی، اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ اسی لمحے عمران نے جھک کر مشین پستل کا دستہ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر جما دیا، اور غیر ملکی کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے گئے۔